الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج ہم اور آپ حضور قائد ملت، قاضی القضات فی الہند، جانشین تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اسجد رضا خان صاحب قبلہ کی سرپرستی میں عرس تاج الشریعہ کی تقریبات میں حاضر ہیں. پورے ملک سے تعلق رکھنے والے تاج الشریعہ کے دیوانے یہاں موجود ہیں. ہر طرف انسانوں کا سیلاب نظر آ رہا ہے، دیوانوں کا ہجوم نظر آ رہا ہے. وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی تفصیلی تقریر کی جائے. اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے ہر دور میں اس نے مجددین کی جماعت کو بھیجا. ہر صدی کے اختتام پر پروردگار عالم ایک ایسی شخصیت کو قائم فرماتا ہے جو دین کی تجدید کرے. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ 14ویں صدی ہجری کے وہ مجدد ہیں کہ ان کے ٹکر کا نہ کوئی محقق آج تک پیدا ہوا، نہ کوئی مجدد پیدا ہوا. 10ویں صدی ہجری کے مجدد علامہ جلال الدین سیوطی ہیں. انہوں نے الگ الگ موضوعات پر 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی. علامہ جلال الدین سیوطی کے بعد پوری دنیا میں، چاہے وہ عالم عرب ہو چاہے عالم عجم ہو، پوری دنیا میں ایسا کوئی محقق اور مجدد پیدا نہیں ہوا جس نے الگ الگ موضوعات پر 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہوں. اگر علامہ جلال الدین سیوطی کے بعد کوئی شخصیت جنم لیتی ہے جس نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں تو وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہیں، جنہوں نے بریلی کی خاک میں جنم لیا اور بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر الگ الگ موضوعات پر 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی اور 1 لاکھ سے زیادہ فتاوے تحریر فرمائے. اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کی ایک کتاب ایسی کتاب ہے کہ اگر پوری جماعت کے علماء مل کر 6 مہینہ تک محنت کریں تو اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب جیسی کتاب تیار نہیں کر سکتے. اور اعلیٰ حضرت بعض کتابوں کو چند گھنٹوں میں تصنیف فرما دیتے تھے. یہ کوئی ذاتی صلاحیت کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کا فضل خاص تھا، اللہ کی توفیق خاص تھی. جب تک اللہ کی طرف سے خاص توفیق حاصل نہ ہو، بندہ اپنی کوشش اور محنت سے ایسی صلاحیتوں کو ظاہر نہیں کر سکتا. بلا شبہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھے، اور رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کرنے والے محافظین میں سے ایک عظیم محافظ تھے. بے شک اور یاد رکھیے، ہر دور میں ایسی شخصیتیں جنم لیتی ہیں کہ ان کی ذات سے دین کی پہچان ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت بھی انہی شخصیات میں سے ہے جن کے ذریعے دین اور مذہب و مسلک کی پہچان ہوئی.
اور یہ کوئی نئی بات نہیں، رسول پاک نے بہت پہلے ارشاد فرمایا تھا، آیت المومن حب الانصار، آیت المنافق بغض الانصار۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ انصار مدینہ سے محبت کرے، اور منافق کی پہچان یہ ہے کہ انصار مدینہ سے عداوت و دشمنی کرے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لا يحبك الا مومن ولا يبغضك الا منافق۔ اے علی، تم سے محبت نہیں کرے گا مگر وہی جو مومن ہو، اور تم سے نفرت نہیں کرے گا مگر وہی جو منافق ہو۔ پتا چلا کہ اللہ رب العزت بعض ایسی شخصیتوں کو پیدا فرماتا ہے کہ ان کی ذات دین حق کی پہچان بن جاتی ہے، ان کی محبت دین کا حصہ قرار پاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا انہی شخصیات میں سے ایک ہے کہ ان کی محبت یہ دین حق کی پہچان ہے۔ اسی لیے علامہ سید علوی مالکی فرماتے ہیں، نحن نعرفہ بتصنیفاتہ و تالیفاتہ، حبہ علامت السنیہ و بغضہ علامت البدع۔ ہم امام احمد رضا کو ان کی تصنیفات و تالیفات کے ذریعے پہچانتے ہیں۔ ان سے محبت کرنا یہ سنی ہونے کی دلیل ہے، اور ان سے عداوت و دشمنی کرنا یہ بدعتی اور گمراہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ رب العزت ہر دور میں ایسی شخصیتوں کو بھی پیدا فرماتا ہے جو فتنوں کا آگے بڑھ کر مقابلہ کرے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، انکار زکوٰۃ کا فتنہ پیدا ہوا۔ حضرت صدیق اکبر اپنی جماعت لے کر آگے بڑھے اور اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ اس دور میں اس جماعت حقہ کی پہچان مسلک صدیقی سے ہوئی۔ جب خارجیوں نے سر اٹھایا تو حضرت علی اپنی جماعت لے کر آگے بڑھے اور نہروان تک دوڑا کر خارجیوں کو مارا۔ اس دور میں جماعت حقہ کی پہچان حضرت علی سے ہوئی۔ جب معتزلہ کا فرقہ پیدا ہوا، بے شمار باطل عقائد و نظریات انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیے۔ بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے مشائخ تھے، لیکن معتزلہ کے مقابلے میں کسی کو آنے کی جرأت نہ ہوئی، اس لیے کہ معتزلہ کی پشت پناہی کے لیے اس دور کی سپر پاور طاقت موجود تھی، اس لیے علماء گوشہ عافیت میں تھے۔ لیکن اللہ نے دین حق کو بچانے کے لیے حضرت امام احمد ابن حنبل کو پیدا فرمایا۔ دربار شاہی میں کھڑے ہو کر امام احمد ابن حنبل نے فرمایا، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ جو قرآن کو مخلوق کہتا ہے اس کا ایمان و اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے بڑھا زمانہ اور اکبر کا زمانہ آیا۔ اکبر کی جاہل کھوپڑی میں کسی نے یہ بات ڈال دی کہ ہر 1000 سال کے بعد ایک نئے دین کی ضرورت پڑتی ہے، ایک نئے مذہب کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسلام کو 1000 سال بیت چکے ہیں، اس لیے نئے دین کی ضرورت ہے، نئے مذہب کی ضرورت ہے۔ اکبر نے مختلف مذاہب سے بہت ساری باتوں کو جمع کر کے دین الہی کے نام پر ایک باطل دین دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس باطل دین کو پھیلانے کے لیے اس نے طاقت کا سہارا لیا۔ اس دور میں حضرت مجدد الفسانی نے اکبر کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کے باطل عقائد و نظریات کی دھجیاں اڑائی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر دور میں فتنے پیدا ہوئے اور ان فتنوں کو مٹانے کے لیے اللہ نے مخصوص شخصیتوں کو پیدا فرمایا۔ انکار زکوٰۃ کا فتنہ پیدا ہوا، صدیق اکبر سامنے آ گئے۔ خارجیت کا فتنہ پیدا ہوا، علی سامنے آ گئے۔ اور معتزلیت کا فتنہ پیدا ہوا، حضرت امام احمد ابن حنبل آپ سامنے آ گئے۔ اور اکبر نے جب الحاد و بے دینی کا فتنہ پیدا کیا، مجدد الفسانی آگے آ گئے اور دربار شاہی میں کھڑے ہو کر اکبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ نے اس کے باطل عقائد و نظریات کی دھجیاں اڑا دی اور مسلک حق کا پرچم بلند کیا۔ اس دور میں مسلک حق کی پہچان مجدد الفسانی کے ذریعے ہوئی۔ زمانہ اور آگے بڑھا، مجدد آدم اعلیٰ حضرت کا زمانہ آیا۔ آپ کے زمانے میں ایک دو فتنہ نہیں تھا بلکہ سینکڑوں فتنے تھے۔ وہابیت کا فتنہ، دیوبندیت کا فتنہ، نیچریت کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ، ندویت کا فتنہ، الیاسی
سیاسیت کا فتنہ، صلح کلیت کا فتنہ، ان تمام فتنوں کے مقابلے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سد سکندری بن کر کھڑے ہو گئے اور تنے تنہا ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا۔ تو دنیا نے کہا اب مسلک حق کی پہچان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے ذریعے ہوگی۔ اگر مسلک حق کی پہچان حضرت صدیق اکبر سے ہو سکتی ہے، مسلک حق کی پہچان علی سے ہو سکتی ہے، مسلک حق کی پہچان حضرت مجدد الفسانی سے ہو سکتی ہے، تو مسلک حق کی پہچان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے آج کے دور میں مسلک اہل سنت و جماعت کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور اسی مسلک اعلیٰ حضرت کا مترادف ہے بریلوی۔ اپنے آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت سے پہچانواؤ یا اپنے آپ کو بریلوی سے پہچانو، دونوں میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ چاہے غیروں کا دیا ہوا لفظ ہو یا اپنوں کا پسند کیا ہوا لفظ ہو، یہ سچائی ہے کہ آج کے دور میں سنی حنفی کی پہچان جب تک بریلوی سے نہ کرائی جائے اس وقت تک باطل فرقوں سے مکمل طور پر امتیاز ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو مثال کے ذریعے سمجھو، آپ کے سامنے کوئی اجنبی آدمی آ گیا اور آپ اس کے ساتھ اسلامی معاملات کرنا چاہتے ہیں، اس کی ضیافت کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں یہ خطرہ ہے کہ پتہ نہیں یہ مسلمان ہے یا نان مسلم ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے اس کا نام پوچھا، اس نے کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ ایک خطرہ ختم ہو گیا، لیکن دوسرا خطرہ موجود ہے کہ نام سے تو مسلمان ظاہر ہو رہا ہے، پتہ نہیں سنی ہے کہ شیعہ ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ میں سنی ہوں، تو دوسرا خطرہ ختم ہو گیا۔ یہ پتہ چل گیا کہ یہ اپنے آپ کو سنی کہنے والا ہے، لیکن آج کے دور میں بہت سے سنی بلکہ بہت سے حنفی ایسے ہیں جو ضروریات دین کے منکر ہیں، اللہ و رسول کی بارگاہ کے گستاخ ہیں۔ جب آپ ان سے پوچھتے ہو کہ تم کیا ہو تو کہتے ہیں ہم سنی ہیں، ہم حنفی ہیں۔ دیوبندیوں سے پوچھو کیا ہو، کہیں گے ہم سنی ہیں حنفی ہیں۔ اور ندویوں سے پوچھو کیا ہو، کہیں گے ہم سنی ہیں حنفی ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی اپنے آپ کو سنی بھی کہتا تھا اور حنفی بھی کہتا تھا۔ اہل حدیث میدان مناظرہ میں اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتے ہیں، اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں۔ پتہ چلا مارکیٹ میں دو طرح کے سنی اور دو طرح کے حنفی پائے جاتے ہیں، کچھ ڈپلیکیٹ سنی اور حنفی ہیں اور کچھ اوریجنل سنی اور حنفی ہیں۔ اب بتاؤ ان ڈپلیکیٹ سنی اور حنفیوں سے ہماری پہچان کیسے ہوگی؟ یا تو مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوگی یا تو لفظ بریلوی سے ہوگی۔ اگر آنے والے نے کہہ دیا الحمدللہ میں سنی ہوں، حنفی ہوں، بریلوی ہوں، تو سارے شبہات ختم ہو جائیں گے، سارے خطرات دور ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے دور میں تمام باطل فرقوں سے پہچان کے لیے لفظ بریلوی ایک ایسی کامل پہچان ہے کہ اس کے بغیر پہچان نہیں ہو سکتی۔ یا تو آپ مسلک اعلیٰ حضرت سے اپنی پہچان کراؤ یا لفظ بریلوی سے پہچان کراؤ۔ اور ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اپنی پرانی پہچان چھوڑ دو۔ الحمدللہ تاج الشریعہ نے ہمیں سبق پڑھا دیا ہے، بار بار اپنی تقریروں میں تاج الشریعہ نے فرما دیا ہے ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اس دور میں جس کی پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت بولا جاتا ہے، ٹھیک اسی معنی میں ہم کہہ سکتے ہیں ہم سنی ہیں، ہم حنفی ہیں اور ہم بریلوی ہیں۔ اگر مسلک اعلیٰ حضرت کے ذریعے پہچان ہو سکتی ہے تو لفظ بریلوی کے ذریعے بھی پہچان ہو سکتی ہے۔ اور ہم نے سنی کہنا چھوڑا نہیں، حنفی کہنا چھوڑا نہیں، ہم سنی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں اور بریلوی۔ اور کچھ میڈھکیوں کو زکام ہو گیا، حضور قائد ملت پر حملہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ حضور قائد ملت کی عظمت کو انہوں نے پہچانا نہیں، حضور قائد ملت کی شخصیت کو انہوں نے جانا نہیں۔ آپ کی ذات پر یہ تانا دے رہے ہیں کہ پیدرم سلطان بہت کی بنیاد پر ان کی روٹی بوٹی چل رہی ہے۔ آپ نے اس محاورے کو سمجھا نہیں۔ یہ محاورہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں بیٹے میں کوئی ذاتی خوبی اور کمال نہ ہو اور صرف باپ کی بنیاد پر اپنے آپ کو پروموٹ کر رہا ہو۔ حضور قائد ملت اس شخصیت کا نام ہے کہ اگر آپ دارالفتہ میں بیٹھ کر فتویٰ لکھیں تو بڑے بڑے مفتیوں سے اچھا فتویٰ لکھ دیں گے۔ اگر آپ درسگاہ میں بیٹھ کر
बुखारी पढ़ाएं तो इमाम बुखारी की याद ताजा हो जाएगी। जामिअत रज़ा में बैठकर माक़ूलात की किताबें पढ़ाएं तो इमाम राजी की याद ताजा हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आपको ऐसी काबिलियत और ऐसी लियाकत अता फरमाई है कि आप अगर किताब लिखना चाहें तो किताब भी लिख सकते हैं, फतवा देना चाहें फतवा भी लिख सकते हैं, दरसगाह में बैठकर बुखारी और मुस्लिम पढ़ाना चाहे तो बुखारी और मुस्लिम भी पढ़ा सकते हैं। किसके ऊपर ये ताना दे रहे हो? ये ताना वहां दिया जाता है जिसके अंदर कोई जाती खूबी और कमाल न हो। ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान दुनिया से उस वक्त तक गए ही नहीं जब तक अपने बेटे को जामे कमालात नहीं बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर कायदे मिल्लत मनसब के लिहाज से भी सबसे बड़े हैं, इल्म के लिहाज से भी आपकी शान निराली है। मनसब क्या है? आप काज़िल क़ुज़ात फिल हिंद हैं और जामिअतुर रज़ा में जो सेमिनार हुआ था, शरई काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में तमाम मुफ्तियाने कराम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर हुजूर कायदे मिल्लत को काज़िल क़ुज़ात फिल हिंद के मनसब पर फाइज किया था। क्या ये फाइज करने वाले मुफ्तियाने कराम जाहिल थे? क्या हुजूर कायदे मिल्लत के मुरीद थे? क्या उनके चापलूस थे? क्या उनके वजीफा खारते? नहीं, हमने हुजूर कायदे मिल्लत को इस मनसब पर उनकी काबिलियत की बुनियाद पर फाइज किया है, उनकी लियाकत की बुनियाद पर फाइज किया है। जो मनसब में सबसे ऊंचा हो, नसब में सबसे ऊंचा हो, इल्म के एतबार से उसकी शान बुलंद हो, उसको ये कहना सही नहीं है कि बेदरम सुल्तान की बुनियाद पर वो अपना कारोबार आगे बढ़े। इसलिए मेरे भाइयों और हुजूर कायदे मिल्लत कभी किसी को किसी के खिलाफ वरगलाते नहीं है। मैं कसम खाकर ये बात कह सकता हूं, हुजूर कायदे मिल्लत इस मामले में अपने वालिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया की रविश पर है। ताजुश शरिया के खिलाफ लिखने वालों ने लिखा, बकवास करने वालों ने बकवास किया।